عزا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ایک صلوات پڑھ دے محمد و حد بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سید الرسل کے جس فرمان کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے، لسان وحی سے سید الرسل فرماتے ہیں ان الاسلام بدأ غریبا سیعود غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور بہت جلد اسلام کی حالت یہ ہوگی کہ اسلام غریب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ سید الرسل اپنے اس کلام میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور بہت جلد یہ غریب ہو جائے گا۔ غریب سید الرسل نے اشارہ کیا ہے، یعنی جب زمانہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو اس وقت لوگ اسلام کو قبول کرنے میں کچھ حیا محسوس کرتے تھے، کچھ اپنے رتبے کا خیال کرتے تھے، ہم سردار ہیں اور ہم یتیم عبداللہ کے دین کو قبول کریں۔ کچھ کہتے تھے ہم جو ہے مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہم فلاں ہیں، اپنے رتبے، اپنے مقام، اپنی دنیا کو سامنے رکھ کے اسلام کو نظر انداز کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام غریب لوگوں کا دین ہے، اسے غریب لوگ قبول کر رہے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کہتے تھے ہم کیوں قبول کریں، ہم تو سردار ہیں، مالدار ہیں، ہمارے پاس عہدہ، منصب، روپیہ، پیسہ، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ غریب لوگوں کا۔ تو یعنی اس طرح توہین بھی کرتے تھے دین کی بھی اور ان لوگوں کی جنہوں نے خالصتاً للہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسلام کو قبول کیا۔ تو اس زمانے میں مذاق اڑایا جاتا اسلام کا بھی اور اسلام قبول کرنے والوں کا بھی۔ تو سید الرسل اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی۔ جس طرح آج بعض لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو لوگ غریب کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، غریب سے تعلق زیادہ نہیں رکھتے ہیں، جو مالدار ہیں، جو دنیا دار ہیں۔ غریب لوگوں سے دوستی نہیں ہے، غریب لوگوں سے تعلق نہیں ہے، غریب رشتہ دار ہوں تو ان کی خبر گیری نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے فخر جو اپنے لیے سمجھتا ہے، روپے پیسے والوں کے ساتھ میری دوستی بھی ہو، میرا تعلق بھی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ہو، میرا بزنس بھی انہی کے ساتھ ہو۔ تو غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کو بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کی ابتدا غربت سے، اس طرح ان معنوں میں پیسے والے فخر کرتے تھے مال پہ،
سردار اپنی سرداری پہ، دوسرے رتبے والے اپنے رتبوں پہ فخر کرتے اور اسلام کو نظر انداز کر دیتے۔ کہا کہ اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے۔ ہم اسلام قبول کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کو کیا مجبوری ہے۔ اور کہا کہ بہت جلد ایک حالت آئے گی کہ اسلام ویسے غریب ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، یہ ہم نے اپنے مشاہدے سے، ہم نے جو خود سنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، صحت بھی ہے، 3 ٹائم کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہمارے پاس بزنس کاروبار بھی ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نماز ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو بیمار رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، جو ایک شخص اپنے آپ کو حبدار علی کہتا ہے، یہ اس کا منہ بولا یہ جملہ، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو روزہ بھی نہیں رکھتا، نہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں صحت کے اعتبار سے فٹ ہوں اور میرے گھر میں الحمدللہ سب کچھ ہے۔ الحمدللہ تو اس نے زبان سے ادا نہیں کیا، کہا کہ میرے گھر میں سب کچھ ہے، ہر نعمت ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز جو ہے نا یہ غریبوں کے لیے، بعض یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پیسے والے، سارے مالدار، بڑے اچھے اچھے ایسے بھی ہیں، بزنس مین ہیں، مالدار ہیں، متواضع ہیں، خاک پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہیں شخصاً جانتے ہیں، جو واجبات کے پابند ہیں، جن مخیر حضرات کے تعاون سے دینی ادارے قائم ہیں، ان کے تعاون سے چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسے مالدار یقیناً وہ اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ لہذا وہ مالدار بد نصیب ہیں جو مال و زر تو رکھتے ہیں، چاہیں تو اس مال کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب نامہ اعمال جب میزان پہ تولے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ دیکھیں گے جو ہم نے مال چھوڑا تھا، ہم نے جائیدادیں چھوڑی تھیں، وہی مال وہی جائیدادیں جو جن لوگوں نے ہم سے ورثے میں پائی تھی، ان لوگوں کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے نامہ اعمال آج خالی ہیں جنہوں نے چھوڑا۔ امام فرماتے ہیں یہ لوگ میدان معاشر میں فریاد کریں گے، روئیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، مال ہمارا تھا، ہم نے دنیا میں خرچ نہ کیا، رشتہ داروں سے محبت بھی نہ سمیٹی، لوگوں میں عزت بھی نہ بنائی، ثواب بھی نہ کمایا، مال ہم چھوڑ کر گئے، ہمارے مال سے انہوں نے رشتہ داروں سے بھی اپنا تعلق نبھایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اجر عظیم بھی حاصل کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ لوگ افسوس کریں گے۔ تو لہٰذا ایسے مالدار بھی ہیں، خوش نصیب ہیں جو اپنے واجبات شرعی یا اس سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جتنے دینی ادارے قائم ہیں، یقیناً ان مالدار جو خرچ کرنے والے ان کے تعاون سے، ایک صلوات پڑھتے محمد وحید بیت ماشاء اللہ، یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے پاس اگر ہمیں خود چل کے جانا چاہیے واعظ و نصیحت کے لیے، پیغام ہدایت کے لیے، واجبات کی ادائیگی کے لیے، انسان حیا محسوس نہ کرے،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں سے سوال کریں. بعض اہل علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کو آنا چاہیے ہمارے پاس، ہم کیوں جائیں. سیرت اہل بیت میں ہمیں دونوں نمونے ملے ہیں. لوگ آتے ہیں تب بھی وہ علم کی خیرات بانٹتے ہیں، لوگ نہیں آتے ائمہ اہل بیت سفر کر کے پھر بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں. معصومین کی سیرت ہمارے پاس دونوں طرح سے ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں سورہ عبس میں حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں پروردگار کہ آپ فرعون کے پاس جائیں. اذهب الى فرعون انه طغى. آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گئے. اب مجھے بتائیں، ہم سارے طالب علم ہیں، حضرت موسیٰ معصوم نبی ہیں، اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے یا ہمارا؟ حضرت موسیٰ کا رتبہ بلند ہے، ہم تو ان کے اصحاب کے رتبے کے برابر بھی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ اولو العزم نبیوں میں سے، انہوں نے تو نہیں کہا بار الہ میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں اور میں موسیٰ کے پاس، میں جو ہے فرعون کے پاس چل کے جاؤں. پیغام ہدایت اور دین کے لیے چل کے جانے میں عظمت ہے، واجب فریضے کی ادائیگی ہے، اس میں توہین نہیں ہے. یہ سیرت انبیاء اور حکم قرآن ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کا تو یہ واقعہ اور کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے، اور آپ علماء سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. سید الرسل کی سیرت میں ہے کہ آپ مکے کی گلیوں میں جب نکلتے تھے تو آپ کیا کلمہ بیان کرتے تھے. کفار و مشرکین تھے سارے، پہلے مسلمان تو نہیں تھے. ان میں گلیوں اور کوچوں میں جا کے کیا کہتے تھے؟ قولوا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کافروں کو کہتے تھے، مشرکین کو کہتے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سید الرسل نے تو یہی نہیں کہا میں تو سید الانبیاء ہوں اور میں مشرکین کی گلیوں اور کوچوں میں جا کے ان کو تبلیغ اور ہدایت کروں. آپ نے تو نہیں فرمایا. دین سے محبت کا رشتہ بتایا رسول اللہ نے. اگر یہ فکر آ جائے نا ہم میں، اس کی اصلاح کریں. بعض لوگوں میں یہ فکر آ جاتی ہے، بعض افراد میں، مثلا قوم ہماری خدمت ہی کیا کرتی ہے، ہم کیوں ان کے دروازے پہ جائیں، ہم کیوں پیغام حق دینے کے لیے جائیں. اگر معاشرے کے کچھ افراد مخیر حضرات اپنے فرائض انجام نہیں دیتے، آپ کے حق کی ادائیگی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنے وظیفہ شرعی کو بھلا دیں. آپ اپنا شرعی وظیفہ انجام دیں، خدا پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، وہی بہترین راستہ نکالنے والا ہے. انبیاء نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بار الہ ہمیں بھی تو کچھ ملے. ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، خدا گواہ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور پھر دیکھیں پروردگار کی مدد آپ کو شامل حال ہو. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، بدلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی پوری کائنات تمہارے مقابلے میں آ کے تمہاری دشمن بن جائے، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اب بتائیں ہمیں اللہ سے کون سی مدد چاہیے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جب اللہ رازق ہے، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں کیا وہ ہمارے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد کریں، رزق کا انتظام وہی کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں عزت دار فرد بن کے زندگی گزاریں،
آپ اللہ کے دین کے مددگار بنے، پھر اللہ آپ کی مدد عزت اور افزائی کے ساتھ کرے گا، اللہ حوصلہ افزائی کرے گا، اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا، جس طرح اللہ نے انبیاء کی مدد کی ہے، جس طرح اللہ نے اپنے اولیاء کی مدد کی ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہم میں سے جو بھی جتنی حیثیت رکھتا ہے، اپنی علمی قابلیت رکھتا ہے، اتنی علمی استعداد میں دین کی خدمت کریں۔ سید الرسول فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اے علی اس پر سورج کی روشنی پڑے اور اس روشنی پڑے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے روشنی پڑے، اتنی مقدار کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ افضل ہے تیرے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص۔ اللہم صلی علی محمد، ایک شخص ہدایت پا جائے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ دیکھیں معاشرے میں لوگ گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی، ہم کیسے سمجھیں نماز کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، پردے کے بارے میں؟ خدا گواہ ایک مرتبہ یہ والی شرم اتار دیں، پھر آپ کو تبلیغ میں، پیغام ہدایت میں اتنا لطف آئے گا، توفیق خدا شامل حال ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ شرم اتار دیں۔ بہترین نصیحت ہے بزرگان کی کیا؟ اس سامنے والا اگر اللہ کی معصیت کرتے ہوئے اگر وہ حیا محسوس نہیں کر رہا، ہم پیغام ہدایت پہ کیوں حیا محسوس کریں؟ اللہ کی معصیت میں وہ حیا محسوس نہیں کر رہا، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، ہم کیوں حیا محسوس کریں؟ ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی ایک بندے نے داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ میں داڑھی مڈا کے سنت رسول کا مذاق اڑا رہا ہوں، اصلاح احسن انداز سے۔ میں تو جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں، جتنی مجالس میں، چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے، جتنی بھی مجالس پر جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے، بانیان میں سے کوئی میرے پاس آتا ہے، داڑھی شیب ہوتی ہے، آخر وقت معانقہ کرتے وقت یہی کہتا ہوں، اگلی مرتبہ جب آؤں تو آپ کے چہرے پہ سنت حضرت علی اکبر موجود۔ جوان ہوتا ہے تو اس لقب سے کہتا ہوں، یا اگر بوڑھا ہو تو میں رسول اللہ یا امام علی سے کہتا ہوں۔ آسن انداز سے آپ معانقہ کریں، مصافحہ کریں، اس طرح سے۔ شیخ عبد الکریم حائری جو بانی قم المقدس، چونکہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ان بزرگان کی، تو ان کی وہ نماز پڑھاتے تھے حرم بی بی معصومہ کی ساتھ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی نماز میں ایک بزرگ آنے لگا داڑھی مونڈ، تو کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس کو کیسے سمجھاؤں، کوئی ایسا اچھا انداز۔ کہتے ہیں کہ جب یہ نماز سے فارغ ہوا، ذریعے جناب معصومہ کے سامنے کھڑا تھا اور یہ زیارت کر رہا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کی اب کسی طرح اصلاح کروں، تو وہ ملنے لگا، کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اس کی ٹھوڑی پہ بوسہ دیا، اب اس کا دل میری طرف مائل ہوا، میں نے اسے کہا کہ اس سنت انبیاء کو پھر کبھی نہ ختم کرنا، تو اس نے کہا چشم آغا، آج کے بعد یہ داڑھی صاف نہیں ہو۔ تو لہٰذا اخلاق کے ساتھ ہم جو ہے بہت سارے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نقطہ جو ہمارے لیے اہم ہے، بعض لوگ پیغام ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، یہ سننے میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، ہم ان کی ہدایت نہیں کرتے، ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے معاشرے میں بعض لوگ آپ کو ایسا جملہ کہیں،
بعض مولانا صاحبان ایسا کہہ دیتے ہیں، چھوڑیں یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ فکر وہ فکر ہدایت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیرت رسول کیا ہے، سیرت اہل بیت کیا ہے۔ دیکھیں سید الرسل مشرکین کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں، گلی کوچوں میں نعرہ توحید کو بلند کرتے ہیں، اور جب آپ کو میدان احد میں پتھر لگا پیشانی پہ، رسول اللہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، پتھر لگ رہا ہے پیشانی پہ، سید الرسل کا خون نکلا پیشانی سے، آپ نے جلدی سے اپنے دامن سے خون کو روکا، صاف کیا، زمین پہ نہ گرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں زلزلہ آئے اور یہ امت تباہ ہو جائے۔ رحمت للعالمین، جو مشرکین رسول کی جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، رسول اللہ اس قدر مہربان ہیں، ان کو بھی ہلاک ہونا دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ میدان جنگ میں بھی اگر آئیں تو ایک نظریہ ہمارے علماء کا کہ سید الرسل نے دفاعی جنگیں کی ہیں، وہ نہ چاہتے تھے کہ قتال کریں، تلوار اٹھائیں، مشرکین اور کفار کے مجبور ہونے پر، مجبور کرنے پہ ان کو تلوار اٹھانا پڑی۔ اب جب رسول اللہ کی پیشانی پہ خون نکلا، سید الرسل نے بد دعا کی، خون نکلا جس کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا تھا، نہ بد دعا کی بلکہ خون روک دیا اور جملہ فرمایا، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے بار الہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی برحق۔ اب دیکھیے اس میں کیا پیغام ہے، نبی نے بتا دیا امت کی ہدایت کرنے میں حوصلہ نہ چھوڑیں۔ سید رسول کہہ سکتے تھے میرا اللہ یہ مشرکین ہیں، یہ سخت دل ہیں، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، میں کسی اور قوم میں جا کے ان کو پیغام حق دیتا ہوں۔ نہیں، رسول اللہ پہلے یہیں رہے ہیں 40 سال، پھر اعلان بعثت ہوا ہے، پھر نبوت کا اعلان کیا، تو یعنی پہلے 40 سال سید الرسل نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے تعلیمات اسلام کو پہنچایا۔ سید الرسل نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہ لوگ اس اہل نہیں ہیں، بلکہ سید الرسل کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اب بتائیں، سوال میرے لیے اور آپ کے لیے، رسول مشرکین میں جا رہے ہیں، ہدایت کی کوشش بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا مشرکین ہیں؟ یا تو مسلمان ہیں، یہاں پر تو مومنین ہیں، کلمہ ولایت پڑھنے والے ہیں، علماء سے دوری کی وجہ سے گمراہی کی طرف کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ اشد تھے یہ اشد ہیں، مشرکین جو بتوں کے سامنے تھے، وہ زمانہ سخت تھا، رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے۔ اب تو آپ مجلس کے نام پہ ذکر شروع کر دیں، آپ کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو رسول اللہ کو کوئی پڑھوانے والا نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، ایکو ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا، دریاں بچھانے والا رسول کا کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ سید رسول اس قدر اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے، پیغام دین کو پہنچا رہے۔ اور آج ہمارے لیے دریاں بچھا دی جائیں، انتظام کر لیا جائے، اور ہم ممبر پر اگر آ کے جو بھی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، ذاکر ہو، چاہے طالب علم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ آ کر ممبر پر تعلیمات آل محمد نہیں کر رہا ہے، کیا یہ ممبر کا حق ادا کر رہا ہے؟ جواب دیں، ہم سارے پوچھا جائے گا۔ بتائیں، آپ کے سامنے جو امت کے اتنے نوجوان بیٹھتے تھے، بزرگ بیٹھتے تھے، بچے بیٹھتے تھے، ان کی تربیت کیوں نہ کی؟ تو لہٰذا لوگوں میں پیغام ہدایت کو عام کریں، لیکن لوگوں میں شعور دیں، اور یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، جب تک ہم دین سے محبت نہیں کریں گے، ہم دین کی ترویج بھی نہیں کریں گے۔
دیکھیے امام حسین کو دین سے محبت تھی، امام حسین کی جو دین سے محبت تھی، امام حسین نے دین کی خاطر حضرت علی اکبر کو قربان کیا۔ آپ کو تو حضرت علی اکبر سے اتنا پیار ہے، حضرت علی اکبر کے مصائب آ جائیں تو آپ گریہ کرتے ہیں۔ آپ کی محبت زیادہ ہے حضرت علی اکبر سے یا امام حسین کو؟ آپ کی محبت حضرت علی اصغر سے زیادہ ہے یا امام حسین کو؟ پوری کائنات مل جائے تب بھی امام حسین کی محبت کی برابری نہیں کر سکتے، ایسے کہ نہیں؟ ہمیں اپنی جوان پیارے ہیں، ہمیں اپنے بچے پیارے ہیں، ہم اتنی قربانی بھی نہیں دیتے کہ اپنے بچوں کو دین آل محمد سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجیں، اور امام حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ دین سے محبت ہے۔ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں دے رہے، ہم دین سکھانے کے لیے بھی وقت نہیں دے رہے، اور وہ دین بچانے کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں۔ یہ دین سے محبت ہے؟ ہم کہیں کہ ہم دین سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا دیکھیں دین کی کیا اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد امام فرماتے ہیں ان النوم علی المزابل خیر کثیر مع السلامت الدین۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کتنا عظیم پیغام دیا جعفریوں کو، زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیر پہ سو جانا کس کے ساتھ؟ دین کی سلامتی کے ساتھ۔ گندگی کے ڈھیر پہ سو جانا دین کی سلامتی کے ساتھ خیر کثیر، سب سے اچھا انسان وہی ہے جو دین کی سلامتی کے ساتھ گندگی کے ڈھیر پہ سو جائے۔ کیا امام سمجھانا چاہتے ہیں؟ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں یعنی فاقوں کی زندگی گزارو، لباس پھٹا پرانا ہو، سونے کا بستر صحیح نہ ہو، لیکن تمہارے دامن میں یا قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان ہو، اس طرح سے دین کی سلامتی کے ساتھ سو جاؤ۔ مجھ امام صادق کی نگاہ میں کائنات کے سب سے عظیم تر انسان تم ہو، اور اگر تم نرم بستروں پہ سو جاؤ، اے سی کے کمروں میں سو جاؤ، گرم بستروں میں سو جاؤ، مخمل کے بستروں پہ سو جاؤ، ٹھنڈی اور گرم بستروں کا اور کمروں کا خیال کرو، تمہارے پاس دنیا کی ہر آسائش و آرام ہو، لیکن تمہارے دامن میں دین خدا نہ ہو، امام فرماتے ہیں پھر میری نگاہ میں کائنات کا سب سے بدترین تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ امام نے جو معیار دیا ہے وہ دین کی سلامتی، دین کی سلامتی، دین کی سلامتی کے ساتھ۔ دیکھیں میں اور آپ، ہم سارے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب مبلغین کی حیثیت سے اپنے اپنے علاقوں میں آپ لوگ بھی خدمت دین انجام دیں گے۔ دیکھیں ایک مثال کے ساتھ، اگر میری ہمسائی میں کوئی بھوکا رہ جائے، آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ مولانا صاحب کا ہمسایہ آج بھوکا رہ گیا، مولانا صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمسائے سے بے خبر ہے، مریض ہے بیچارہ، کئی دنوں سے اس کی احوال پرسی نہیں کی، آپ دین کو چھوڑیں، دین کی بات نہیں کرتے۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ اس بھوکے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ انسانیت کا درس یہ، دین تو بڑھ کر درس دیتا ہے۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ انسانیت، انسان انس سے ہے، انسانیت اگر کوئی رکھتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے اس انسان کے تیرے اوپر حقوق ہیں، اگر تیرے پاس ہے تو جا اس کی خبر گیری کر، اس کو کھانے کی خبر لے، اگر تیرے پاس ہے تو اس کی بیماری کے علاج کے لیے اہتمام کر سکتا ہے تو کر، اور اگر کوئی اس سے غفلت کرے تو ہم کیا کہیں گے؟
یہ شخص مجرم ہے، اس سے بے خبر رہا، ایسے کہ نہیں؟ اور جس بندے کو یہ احساس ہو جائے، مثلا مجھے احساس ہو گیا میرے پڑوس میں بندہ تھا، مریض تھا، مر گیا، میں کہوں بعد میں میری غفلت سے وہ بیچارہ مر گیا ہے، میں اگر چاہتا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتا تھا، میں اگر چاہتا تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے سکتا تھا، فاقوں سے اسے بچا سکتا تھا، بیچارہ غربت اور علاج کی وجہ سے وہ مر گیا، بعد میں جو میں افسوس کروں میرے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں نے اقرار کر لیا کہ واقعا میری غلطی ہے، معاشرہ بھی کہہ رہا ہے میری غلطی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں میری غلطی، لیکن اس غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کیونکہ جان تلف ہو گئی ہے میری غفلت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہ ہے جان، اب یہ دیکھنا ہے قیمتی چیز کیا ہے، جان ہے یا ایمان ہے؟ ماشاء اللہ، دیکھیے کربلا میں جان دی جا رہی ہے ایمان کی سلامتی کے لیے، کہ میرے نانے کی امت کے ایمان کی سلامتی ہو، نانے کی امت کی ایمان کی سلامتی کے لیے زہرا کا لال اپنی جان دے رہا ہے، نانے کی امت کی سلامتی کے لیے صحیح امام حسین اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے اصحاب کی قربانی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کربلا میں جو ہمیں درس ملا ہے وہ ایمان قیمتی ہے، جہاں پر جانیں دی جا رہی ہیں، اور جانیں بھی بڑی قیمتی جانیں دی جا رہی ہیں اسلام اور دین کو بچانے کے لیے۔ تو اب اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی شخص بھوکا مر جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مجرم کہتے ہیں، یا جو ہمسائے میں ہم اس کو مجرم کہتے ہیں؟ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی مسلمان ہو، حبدار علی ابن ابی طالب ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ دین سے دور ہو، وہ قرآن سے دور ہو، علماء سے دور ہو، ہم صرف اس سے نفرت کریں، یہ تو ہے دشمن علماء، یہ تو مراج الزام کا دشمن ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو فلاں، اس کو کون سدھارے گا؟ اگر کل میدان قیامت میں مولا علی کے پاس جائیں، مولا آپ ہماری شفاعت کریں، اور امام پلٹ کر یہ کہہ دیں تو نے میری محبت کا حق ادا نہ کیا، تیرے پڑوس میں میرا حبدار جو گمراہیوں میں گرا ہوا تھا، بے نمازی تھا، بے دین تھا، اور تو نے میری محبت کی لاج کیوں نہ رکھی، اس کی ہدایت کے لیے اس کے گھر چل کر کیوں نہ گیا، اسے نماز کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کیوں نہ گیا؟ یعنی کیا صرف ہم اسی کو دین سمجھیں کہ ہمسایہ بھوکا ہے تو اس کو پوچھنے جائیں، اگر وہ مریض ہے تو اس کو پوچھنے جائیں، اور جو روحانی بیمار ہے اس کے لیے ہم کیوں نہ جائیں اس کے پاس؟ جس روحانی مرض کے علاج کے لیے انبیاء چل کے جاتے تھے، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام چل کے جاتے تھے۔ لہٰذا اپنے علاقوں میں جہاں پہ بھی جائیں کوشش کریں آپ کی محفل میں احادیث ہونی چاہیے، آپ کی محفل میں واقعات ہونی چاہیے، قصص جو قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، جو قصص میں واقعات میں اللہ نے عبرت اور نصیحتیں رکھی ہیں، اور احادیث اہل بیت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی امام علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عظیم روایت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان حدیثنا تحیی القلوب لشیعتنا، فرماتے ہیں ہم آل محمد کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ آپ کی محفل میں آل محمد کی احادیث ہوں، آپ کی اور میری محفلوں میں ائمہ خدا کی سیرت کے، انبیاء کی سیرت کے بہترین واعظ و نصیحت پہ واقعات ہوں، تو لہٰذا اپنا جو ہے طریقہ کار ایسا بنا، آپ کی محفل میں کوئی بھی بیٹھے آپ پیغام ہدایت دینے والے، یہ نہ دیکھیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ اپنی علمی استعداد کے مطابق آپ سے سوال ہوگا، تو لہٰذا کوشش کریں، ہر شخص کوشش کرے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، جب آپ ملاقات کے لیے جائیں، چچا کے گھر جائیں، ماموں کے گھر جائیں، خالہ کے گھر جائیں، پھوپھو کے گھر جائیں، آپ وہاں پہ بھی بیٹھ کے پیغام تو دین دیں۔ تو
توحید کی بات کریں، دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، فقہ آل محمد کی بات کریں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ جا کے ڈسکس کریں گے تب جا کے مسائل. انسان یہ نہ دیکھیں کہ لوگ، ہم یہ تو کہہ دیں کہ لوگ بڑے گمراہ ہیں، بڑی گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ بڑی گمراہی کی طرف ہیں. یہ حل نہیں. میرا یہ سارا دن کہنا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں میں کہوں جی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا میں نے کہا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں اس میرے کہنے پہ تکرار میں فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. عملی ان کی گمراہی کی نجات کی فکر کروں، میں وہ طریقے تلاش کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ لوگ کے ساتھ بیٹھوں، مشورہ کروں کون سا ایسا رائے حل نکالیں جس سے ہم آل محمد کی تعلیمات کو عام کر سکیں. ہمیں اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. میں جو لوگوں کی گمراہیوں کو لے کے بیٹھ جاؤں اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ میں ان کو سدھار سکتا ہوں، نہ میں ان کی اصلاح کر سکتا ہوں. یہ رونا فائدہ نہیں ہے، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پیغام ہدایت کو لگ جائیں. سید رسول کی پاک سیرت کا ایک بہترین نمونہ، اور جو میں نے بزرگ علماء کی سیرت میں بھی دیکھا ہے، یقیناً انہوں نے بھی سید رسول ائمہ اہل بیت سے بڑا عظیم نمونہ ہے. یاد رکھیں وہی عالم دین کامیاب ہے، خدا گواہ ہے. خالصتاً اللہ کے لیے کام کریں اور کبھی بھی حسد کا شکار نہ ہوں. ایک عظیم دیکھیں ایک پیغام ہدایت ہم میں سے ہر ایک، اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ وہ مولانا صاحب آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، وہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم نے اگر کسی کے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی ایک حرف ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ سوچیں ذرا، وہ مولانا صاحب جو کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں یا قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، رسول کی باتیں کر رہے ہیں یا اپنی کر رہے ہیں؟ اگر میں ان کی مخالفت شروع کر دوں اس علاقے میں، مولانا صاحب جو ہے مثلا ان کے عقائد گمراہی والے بھی نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ انسان ہے، کچھ عیب ہوں کچھ خامیاں ہوں، لیکن معاشرے میں تو اللہ نے جب پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر میں ان کو خراب کرتا ہوں، کتنے لوگ ان سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ جو جتنے، اگر 5 لوگ بھی ہوں ہدایت حاصل کر رہے ہیں، میں جو ان کی مخالفت کر رہا ہوں میں ان کی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں میں دین خدا کی مخالفت کر رہا ہوں. یہ مجھے مولانا صاحب سے دشمنی نہیں ہے، یہ نبی کے دین سے دشمنی ہے، یہ مجھے قرآن سے دشمنی ہے. تو لہٰذا یاد رکھیں کبھی بھی علماء کے بارے میں ایک جملہ بھی ادا نہ کریں، توفیق سلب ہو جاتی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ نسلیں اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے برکت اٹھا لیتا ہے جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں. تو لہٰذا علماء اگر کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں. اگر کوئی بہتر نہیں لگ رہا کام میں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ایسے یہ نہیں کر رہے؟ آپ بہتر کر کے دکھائیں، ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسے کہ نہیں بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں کہوں کہ مثلا زید ہے، میں کہوں کہ وہ تو کام کر ہی نہیں رہے. بھئی ان کی قبر ان کا جواب ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ خود جواب دیں. اگر وہ بہتر نہیں کر رہے ہیں تو میں پھر بہتر کر کے دکھا دوں. صرف مجھے باتیں کرنا آتا ہے، کام کریں کام. تو لہٰذا ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کرے، اپنے حصے کا پیغام ہدایت دے. تو لہٰذا لوگوں کی ہدایت کی فکر کرے. اس کے بارے میں میدان قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا ایک تو حسد نہ کریں کبھی بھی اپنی فیلڈ میں، آپ تب کامیاب ہو. کبھی بھی کسی سے جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں. کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہا، آپ اپنا کام انفرادی کرنا شروع کر دیں. آپ اجتماعی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہا، اس کی مخالفت نہ کریں،
اپنا انفرادی کام شروع کر دیں، کیونکہ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اجتماعی طور پہ، اگر موقع نہیں ہے آپ انفرادی کریں تاکہ آپ اپنا ثواب حاصل کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں علماء، جو ہمیں انبیاء کی سیرت سے بہترین نمونہ ملا ہے، جو ہم نے بزرگ علماء کی سیرت میں بھی دیکھا ہے، کیا سید رسول ہوں، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سیرت ہو، جب بھی رسول اللہ کی ذات پہ جسارت کرتے تھے رسول اللہ ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جسارت کرتے تھے، ائمہ ہدی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ دین کے معاملے میں سخت تھے، اپنی ذات کے معاملے میں اگر دشمن ہوتا تو اس کو معاف کر دیتے، لیکن جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا، اس کے سامنے ڈٹ جاتا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، ہم اگر کوئی میری یا آپ کی مخالفت کرتا ہے اسے کرنے دیں، خوب کریں۔ اگر آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں، غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ حل نہیں ہے میں ممبر پہ آ کے میں اپنے انتقام کو اتارنا شروع کر دوں۔ ممبر خدمت دین کے لیے، ممبر تعلیمات آل محمد کے لیے، ممبر اصلاح نفس کے لیے، ممبر ترویج دین آل محمد کے لیے۔ بھئی میرے اوپر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا ہے، اس کا میں اس ممبر پہ آ کے اس کا اپنا غصہ اتاروں، یہ تو قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ ممبر کی یہ توہین ہے، ممبر کے مقاصد کے خلاف ہے یہ بات۔ تو لہٰذا اپنی ذات کو چھوڑیں، دین کا دفاع کریں۔ نبی ہوں، ائمہ ہدی ہوں، یا ہم نے علماء کی جو سیرت دیکھی ہے، جو معصومین کے راستے پہ چلے، لوگ جتنے بھی مخالف ہوئے ہیں انبیاء کے، ائمہ ہدی کے، علماء کے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مقصد اور ہدف کی طرف چلتے رہے۔ دشمن کے جواب علمی اور ہدایت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر مخالفت کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ اگر آپ کسی کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں آسان انداز سے تو کیجیے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، انسان یعنی ہر طالب علم، ہر مبلغ، ہر عالم، یعنی ایسا نہ ہو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد اپنی ذات کا دفاع بنا لیں۔ آپ دین کے دفاع میں اپنے وقت کو خرچ کریں، نہ کہ اپنی ذات کے دفاع میں، ورنہ تہمتیں تو انبیاء پہ بھی لگی ہیں۔ حضرت داؤد پہ زنا کی تہمت لگی تھی، حضرت یوسف پہ بھی تہمت لگائی تھی، اور انبیاء پہ، خود ہمارے ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دی تھی دشمنان نے، امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں۔ روایت ہے یعنی امام پہ بھی بعد جو منافقین تھے جسارت کی تو وہ کہتے تھے کہ یہ امام کے وارث ہی نہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کے وارث۔ تو انہوں نے بلائے قیافہ شناسوں کو دور سے۔ جب وہ آئے مدینہ پہنچے تو بہت سارے لوگوں پہ منافقین نے کہا کہ دیکھیں ان میں سے یہ کن کے فرزند ہیں۔ تو وہ جو قیافہ شناس تھے، جو بلانے والے تھے، منافقین، دشمن امامت، بلانے والے وہ ہیں، ان کے کہنے پہ آئے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو نوجوان ہیں ان میں سے تو کسی کا فرزند نہیں ہے، جو ایک باغ میں ہاتھ میں بیلچہ لے کے کام کر رہا تھا، اس کے قیافے اس سے ملتے ہیں۔ ان قیافہ شناسوں نے جو دور سے آ رہے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں وہ کون ہے، کہا وہ کون تھا؟ معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں، وارث دین امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔
تو یعنی ان قیافہ شناسوں نے بھی، یعنی اللہ نے اس طرح سے نصرت امامت کی ہے. قیافہ شناسوں نے اس طرح سے پہچان کروائی. تو دنیا والے تو تہمتیں ائمہ خدا پہ بھی لگانے لگے، انبیاء پہ بھی، اولیاء پہ بھی. اللہ کے بارے میں بھی لوگ کیسی عجیب کفرانہ، کافرانہ، مشرکانہ باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا انسان ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے کہ لوگ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں، لوگ میرے خلاف ہیں. آپ آسان انداز سے کسی کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں تو کریں. اپنی پوری زندگی کو انسان اسی میں نہ ضائع کرتے ہیں. دین کے لیے کام کریں، خالص تن کام کریں. لیکن یاد رکھیں ہماری جو فیلڈ ہے یہ بڑی حساس ہے. ایک تو بچوں کو جو آپ قرآن پڑھائیں، ایک نصیحت، چھوٹے بچوں کو جب بھی قرآن پڑھائیں اپنے سے دور بٹھائیں. استاد کبھی بھی اپنے قریب نہ بٹھائے. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آپ پہ غلط تہمت کا موقع نہ ملے. یہ جو دوسرے جو بات میں نام نہیں لیتا، جو مدارس میں جو مشکل پیدا ہوتی ہے، جو غلط بچوں کے اندر جنسی حوالے سے جو پریشانی آتی ہے، جو آپ آئے روز سنتے ہیں، وہ کیوں آتی ہے؟ وہاں پر مدارس میں اساتذہ جو قاری قرآن ہوتے ہیں وہ بچوں سے اپنی ٹانگیں دبواتے ہیں. یہیں سے مسائل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے آپ کے پاس قرآن پڑھنے آئیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، اور بچے کو اپنے سے دور بٹھائیں. جتنا ہو سکتا ہے بچے کو دور بٹھائیں. یاد رکھیں پھر آپ اپنی فیلڈ میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اور روایت ہے ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. آپ نے فرمایا بچوں کا جو فتنہ ہے وہ جوان لڑکیوں کے فتنوں سے زیادہ ہے. خاص طور پر ایک روایت میں ہے کہ جو امیر گھروں کے بچے ہیں، یعنی جو خوبصورت ہوں، خوش شکل ہوں، ان بچوں کا فتنہ جوان لڑکیوں کے فتنے سے زیادہ ہے. روایت میں ڈرایا گیا ہے. تو لہٰذا یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں آ رہی ہوتی ہے مثلا، تو لہٰذا یعنی خبردار کیا. تو بچوں کو اپنے سے دور بٹھائیں. آپ قرآن کی تعلیم دیں. استاد کو استاد کی حد میں رہنا چاہیے، تب آپ کامیاب ہو سکتے. دیکھیں ایک مبلغ کو جو ہے وہ چاہے تو اپنی اس طرح سے حفاظت کے اقدام کر سکتے. ایک تو بچوں میں، دوسرا خواتین یعنی بچیاں ہیں ان کو بھی دور، حجاب ان کا ضروری. دوسرا یہ ہے خواتین میں کبھی بھی خلوت میں نہ آئے. خواتین میں، لڑکیوں میں اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں کامیاب طریقے سے خدمت دین کر سکیں، کبھی بھی خواتین کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو نہ رکھیں. خواتین سے جتنا ہو سکے آپ دور رہیں. چاہے کل کو آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں، اپنے قلب کی اپنی طہارت. دیکھیں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جوان عورتوں پہ سلام نہیں کرتے تھے. بڑا عظیم پیغام ہے، بہت عظیم پیغام ہے. امام علی معصوم ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم اماموں کے باپ ہیں. عصمت جس امام کے گھر سے نکل رہی ہے، امام علی معصوم، ابو الائمہ مولا علی علیہ السلام. گناہ تو کیا، گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. امام علی جوان عورتوں کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس قدر احتیاط سے کام لے رہے ہیں. مولا یہ تو جانتے ہیں میں علی گناہ نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو میرے سلام کرنے میں کسی اور کے دل میں بیماری جاگ پڑے. اللہ اکبر. اس قدر احتیاط کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام. اور میں اور آپ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے خواتین کے معاملے میں اور بچوں کے معاملے میں. جتنا ہو سکتا ہے احتیاط سے کام لیں. اور یاد رکھیں موجودہ دور میں، آخری بات ہے، موجودہ دور میں
موبائل کا زمانہ ہے، آپ کو مختلف طریقوں سے میسیج آئیں گے، ویڈیوز کلپ آئیں گے، آپ کو پکچرز آئیں گی. جو ایک دنیا میں جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف انداز سے چیک کرتے ہیں، آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں. یہ نہ دیکھیے کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ دیکھیے رب آپ کو دیکھ رہا ہے. جب میں اور آپ یہ سمجھ لینا ہماری ایک ایک حرکت سے کوئی بھی واقف نہ ہو، رب واقف ہے، خدا گواہ ہے. جب یہ ہمارے نفسوں میں اتنی طہارت آ جائے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا قد افلح من زکاہا. قرآن نے واضح کہہ دیا وہی مومن کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا. پروردگار اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو علوم قرآن اور علوم محمد وآل محمد سے کامیابی نصیب فرما. جتنے مبلغین حاضرین ہیں، طلاب دینی ہیں، اے کریم مہربان اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اپنا فریضہ دینی ادا کرنے کی توفیق عطا. جی برادران کی کچھ سوالات ہیں، بسم اللہ آپ فرما سکتے ہیں. جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کو نصیحت کرتا مثلا کہ نماز کے لیے بلاتا ہے. جی بستی کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ نماز کے ٹائم مسجد کے سامنے کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، کھڑے نہیں آتے نہیں. ایک دفعہ آ گئے، پھر بلایا نہیں آئے، پھر 2-3 دفعہ بلایا، پھر کبھی آ گئے. پھر اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایسے نوجوانوں کے پاس گھر میں جائیں کہ آپ نماز میں آیا کریں. ایک دفعہ یعنی جتنے مبلغین ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں وہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے آپ ان کے گھروں میں جائیں. جو غیر ہیں وہ جاتے ہیں، دروازوں پہ جاتے ہیں، درس قرآن کے لیے بلاتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں. اگر وہ خود جاتے ہیں تو بعد میں انہوں نے موبائل میں نمبرز رکھے ہوں اس علاقے کے تمام نوجوانوں کو، ان کو کال کر کے بلاتے ہیں، میسج کریں. آپ خود جائیں، نوجوانوں سے دوستی رکھیں، ان کو محبت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو اپنے قریب کریں. جب نوجوانوں کو ہم قریب نہیں کریں گے وہ کس سے مسائل پوچھیں گے؟ وہ حیا کریں گے، وہ کہیں گے میں مولانا صاحب سے ڈر لگتا ہے. نوجوانوں سے محبت سے، شفقت سے ان کو اپنے قریب کریں، اپنے اخلاق، اپنے پیار سے. تو لہٰذا اس کے لیے ایک بہترین انداز ایک یہ بھی ہے جو عراق اور ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف چوکوں اور دیواروں پہ مثلا نماز کے بارے میں سید اور رسول کے فرامین ہیں، آپ وہ لکھوا کے لگوا دیں. بہترین مبلغ ہے آپ کے علاقے کی وہ دیوار جس پر رسول اللہ کا امام کا فرمان. ایران اور عراق میں اسی طرح سے کام ہوا ہے. تو آپ بھی یہاں پر پاکستان میں جن جن علاقوں میں آپ مبلغین علماء رہتے ہیں آپ وہاں پہ اسی طرح سے کام کریں. ان کی دیواروں پہ، چوکوں میں نماز کی اہمیت پہ، والدین کی عظمت پہ، قرآن کی اہمیت پہ، سنت کی عظمت پہ، اہل بیت کی شان میں، قرآن کی آیات کے ترجمے آپ وہ لکھ کر لگوائیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک پیغام ہدایت. مثلا ایک حدیث ہے سید الرسل سے، آپ جتنا ہو سکے اس کو عام کریں کہ سید الرسل فرماتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ لکھوائیں، جتنا ہو سکے اس کو عام کریں. سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے اور وہ مر جائے، نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن دو، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. آپ ایسی روایات، اس قسم کی روایات آپ مختلف جگہوں پہ. بہترین مبلغ ہے آپ کے علاقے کی دیوار بھی مبلغ ہے. جی اور کسی ہمارے سوالوں کے آپ نے سارے جواب دے دیے. جی جی بچی جو ہے دیکھیں 9 سال چاند کے اعتبار سے جیسے ہی مکمل ہوگی اس کے اوپر حجاب واجب ہے.
اور جو پڑھانے والے مبلغ ہیں مولانا صاحب ہیں، اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، چونکہ ایک خاتون ایک بچی بالغ ہوئی ہے تو حجاب کے بارے میں ان سے آگاہ کرنا واجب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، کیونکہ بچی سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی یہ بات نہیں سکھا رہے ہیں تو پھر کس کو ہم سکھائیں گے؟ تو یہ 9 سال سے پہلے، یعنی بچی آ رہی ہے آپ کے پاس 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی، بچی کے ذہن میں آپ یہ کوسچن، یہ مسائل آپ ان سے بچیوں کو آگاہ کریں، اور بچیوں کو جو ہے بچوں سے جدا بٹھائیں، اور بچیوں کو جب پڑھانا ہو ان کو بالکل، یعنی جیسے بچوں کو تو اپنے سامنے مثلا بٹھا کر آپ پڑھاتے ہیں، بچیوں کو کوشش کریں اپنے سامنے بھی نہ بٹھائیں، بچیوں کو ویسے سائڈ پر جو بٹھایا ہوا ہے اس طرح سے ترتیب سے۔ تو اگر بڑی بچیاں ہو گئی ہیں 9 سال سے زیادہ، ان کے لیے احتیاط بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ آپ کے جو گھر میں خواتین ہیں وہ خواتین ان بچیوں کو پڑھائیں، تاکہ احکام شرعی سے بھی آگاہ کریں اور ان کو قرآن بھی پڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے احتیاط ہے۔ ہاں آپ اگر پڑھانا چاہتے ہیں بچیوں کو، خواتین کو، تو پھر اس کے لیے ایک بہترین احتیاط کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مثلا ایک روم میں بیٹھیں، دوسرے روم میں اسپیکر ہو اور آپ سے کسی کا تعلق نہ ہو، وہاں پڑھائیں۔ کوئی خاتون یا بچی کہتی ہے ہم نے مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے، تو ان کے معذرت کے ساتھ آپ باہر مائک پر جو سوال کرنا ہے کریں، اندر آنے کی پرمیشن نہیں، تاکہ کسی کو آپ کی ذات پہ بعد میں کیچڑ اچھالنے کی جرت نہ ہو۔ آپ معاشرے میں ایسے رہیں، بن کر رہیں کہ کوئی آپ کی ذات پہ اعتراض نہ کرے۔ جتنا پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہیں گے، اتنا آپ کامیابی کے ساتھ خدمت دین بھی کریں گے، آپ پیغام حق بھی پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں اس کے لیے جتنا ہم پاکیزہ کردار کے مالک ہوں گے، اتنا اللہ کی ذات ہمیں زیادہ توفیق دے گی۔ جتنا ہمارا پاکیزہ کردار ہوگا، جتنی ہماری نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، اتنا ہمیں توفیق خدا ملے گی۔ اگر میرے دل پاک نہیں، طہارت نفس نہیں ہے، یاد رکھیں پھر ہمیں وہ موقع بھی نہیں ملے۔ اللہ نے یہ خدمت دین کی توفیق مخلص انبیاء کو دی ہے، ائمہ خدا کو دی ہے، اور ہمیں بھی یہ توفیق تب ملے گی جتنا اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے جائیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے جائیں۔ جی فرمائیں۔ ایک میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں ایسے تیار کریں تاکہ مستقبل میں دیگر بچوں کی ذمہ داری لے سکیں۔ وہ تو ظاہری بات ہے، جب 9 سال سے پہلے کی جو بچیاں آ رہی ہیں، مثلا آپ کسی علاقے میں گئے نئے، 9 سال کی بچیاں چھوٹی بھی ہیں 9 سال سے اور اوپر والی بھی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ان کا بھی تو ٹائم ضائع نہیں کرنا آپ۔ تو جو اوپر والی ہیں وہ آپ کی گھر کی خواتین یا علاقے میں جو خواتین ہیں پڑھانے والی تجربہ کار، وہ ان کے پاس پڑھیں۔ جو 9 سال سے کم والی ہیں وہ بچیاں آپ تیار کریں، پھر جو بعد میں اور بچے ہوں گے ان کے پاس جائیں گے۔ مزید بسم اللہ کسی کا کوئی کوشچن؟ جی اور دیکھیں یہ آپ نے جو سوال جو اٹھایا نا کہ جو خطباء ہیں ان کی ٹینشن نہیں ہے اور جو دوسرے ہیں ان کی، جو جنہوں نے ممبر کو تجارت بنایا ان کے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ ایک جہاں پر میں ایک اور بات کہہ دوں، ٹھیک ہے بعض لوگ اس وقت بعض حد تک علماء کی طرف سے بھی خطباء یعنی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کی طرف سے فتویٰ ہے کہ آپ مجلس عزا کی فیس طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آقا سیستانی اجازت دی ہے، انہوں نے اجازت دی ہے کہ جائز ہے، جس طرح آپ نماز کے لیے اجارہ طے کر سکتے ہیں
آپ روزے کا اجارہ طے کر سکتے ہیں مجلس کے لیے. اب سوال یہ ہے آپ نے جو اجارہ طے کی ہے اجرت, کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ تو تجارت کر رہے ہیں, آپ تو تجارت. دوسری بات یہ دیکھیں جو اہم نقطہ ہے, ٹھیک ہے آغا سیستانی نے اجازت دی ہے, ہم کہیں کہ آغا سیستانی نے اجازت دی ہے, ہم مجلس طے کر کے پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے آپ مجلس کو مال کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, دین کی محبت دلوں میں نہیں ہے. جو لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. یعنی آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں ذکر امام حسین کے ذریعے سے, آپ خدمت دین نہیں کرنا چاہ رہے. کیا خدمت دین نہیں کرنی چاہیے؟ امام حسین اپنے اولاد اور اپنے کنبے کو دین کے لیے قربان کر دیں اور ہم جواز کے فتوے لے کر آئیں. کیا دین سے یہی ہماری محبت ہے؟ دین کے لیے ہم وقت بھی نہ دیں اور تعلیمات آل محمد کو بھی پیش نہ کریں. اور بات جو مخلص برادر جو کہ سوال کے جواب مکمل کروں, دیکھیے جو علماء ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو خطباء ہیں کتنے ایسے ہیں جنہیں جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں بھی ان میں سے ہوں. کتنی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو اپنی جیب سے پٹرول ڈال کے جاتے ہیں, پٹرول واپس ڈلوا کر آتے ہیں, اور کتنے مقامات سے بانیان کچھ بھی نہیں دیتے. دوسری دفعہ بلاتے ہیں پھر بھی چلے جاتے ہیں, ان کو شکوے کا موقع نہیں دیتے. اور انشاءاللہ تعالی خدا مجھے آخر عمر تک یہ ثابت قدمی نصیب ہے, اور یہ بھی توفیق میں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں, اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں. تو لہٰذا دین کو خدمت سمجھ کے انجام دیں. دوبارہ چونکہ برادر نے سوال ایسا کیا ہے مجھے ضمناً اس بات کو ذکر کرنا پڑا. تو لہٰذا خلوص نیت سے آپ کام کریں. دیکھیں دین کی خاطر آپ کو اپنی جیب سے بھی بعض اوقات خرچ کرنا پڑتا ہے. کتنے علماء کر رہے ہیں, اور میری اپنی زندگی کے کتنے ایسے پروگرامز ہیں یعنی کافی جو آنے اور جانے کا. لہٰذا کبھی محسوس بھی نہیں کراتے بانی کو اور انتظار بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, آپ خلوص نیت سے کام کریں, یقیناً اگر معاشرے کے مخیر حضرات یا انتظامیہ جو مبلغین ہیں علاقے کے اگر ان کے حقوق سے غافل ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. تو لہٰذا ان کے حقوق کو بھی حقوق کی طرف بھی ان کو متوجہ رہنا چاہیے. بہرحال یہ پھر آپ لوگ کی ذمہ داری ہے, آپ ایسی نسل میں ایک شعور پیدا کریں, حقوق کی بات کریں. لیکن یاد رکھیں کبھی بھی آپ کو موقع ملے مومنین میں درس دینے کا یا مجلس کا, اسی مجلس کے دوران جو بعض مبلغین بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں خطباء, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کے ساتھ ایسا شخص مخلص نہیں ہے جو دوران خطابت یہ کہہ دے کہ دینے تو مجھے اتنے ہیں اور تیل مہنگا ہو چکا ہے. آپ تجارت کرنے آئے یا دین کا پیغام دینے آئے؟ ایسے جملوں سے, سطحی جملوں اور باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے, اس سے لوگ اور متنفر ہوں گے اور ہم سے دور ہو جائیں گے. لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے. کیا ایک مولوی کو ذاتی طور پہ بھی کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی یہ نوبت ہی نہ آئے؟ یہ تو افضل ہے اگر ایک مبلغ اپنے اگر کوئی وسائل رکھتا ہے, اگر وہ ساتھ وہ اپنا ایسا کام کرتا ہے, مثلا اسی علاقے میں وہ اپنی ایک بک سٹال بنا لیتا ہے, اسلامی بکس اگر وہ سٹال بنا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بہترین ایک ذریعہ آمدنی بن جائے. یہ اسی طرح سے کچھ اور جو ہے وہ اپنے لیے روزگار کا وسیلہ بنا لے. ہمارے پاس سیرت ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کاشتکاری کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے. کنویں تو جو کھودنے والا آپ سنتے ہیں کاشتکاری کرتے تھے, زمینیں تھیں. امام حسن مجتبیٰ, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ سیرت سے ثابت ہے کاشتکار تھے.
کاشتکاری کرتے تھے یہ. باقی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے حالات زندگی آپ دیکھ کر پڑھیں کہ جس میں ائمہ معصومین خود کاشتکاری کرتے تھے. تو لہٰذا اگر آپ مثال کے طور پر اس دور میں اگر کوئی قابل اطمینان لوگ ہوں جن کے پاس آپ پیسہ انویسٹ کریں بزنس کا، اگر وہاں سے آپ کو آمدنی آئے ماہانہ اور آپ عزت کے ساتھ ادھر سے ابلاغ دین کریں ادھر سے آپ کے گھر کا نظام چلے، بہترین. تو لہٰذا آپ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں، ایسا بھی نہ ہو کہ معاشرے میں آپ کے اس منصب کے لائق نہ ہو آپ جس کام اور تجارت کی طرف جائیں، آپ کے منصب کی توہین بھی لازم نہ ہے. جی تو لہٰذا یعنی اپنے منصب کا بھی خیال رکھیں اور حلال رزق کا وسیلہ بھی یعنی اس طرح سے تلاش کریں کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں علماء کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، دیکھیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. وہ کاشتکاری کے لیے جاتے ہیں، ان کو دینی درسگاہوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وارث دین ہے. انہوں نے جو اپنا مرکز قرار دیا تھا مسجد النبوی میں، وہاں پر جو بھی لوگ آتے تھے دین سیکھے چلے جاتے تھے. اب ہمارے ہاں اس موجودہ صورتحال میں دینی مدارس ہیں، وہاں پہ بچوں کے لیے ہاسٹل، ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے اور وسائل مہیا کرنا. اب علماء اگر یہ اپنے بزنس اور کاروبار کی طرف جاتے ہیں، مجھے بتائیں وہ دینی مدرسے کو کیسے وقت دیں گے؟ وہ بچوں کی یعنی بچوں کو اسٹوڈنٹس کو پھر وہ کیسے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے؟ پھر وہ انہوں نے جو مومنین میں تبلیغات بھی کرنی ہے. آخر معاشرے میں علماء نے جا کے مختلف علاقوں میں واعظ و نصیحت پیغام حق بھی تو پہنچانا ہے. یعنی مدارس میں بھی ٹائم دے رہے ہیں اور اس علاقے میں اس علاقے سے باہر بھی وہ ٹائم دے رہے ہیں. تو اگر علماء کاشتکاری یا دوسرے کام بزنس میں اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب اس بزنس میں بیٹھنے کے لیے بھی ان کو کم از کم 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. 6 گھنٹے بھی اگر بیٹھیں تو وہ کام نہیں بنتا. تو کم از کم صبح کو 10 بجے جائیں اور رات کو 6 بجے آئیں. اپنے گھر کا نظام یوں چلائیں. جب وہ بزنس کو ٹائم دیں گے تو پھر مدرسے کو کب ٹائم دیں گے؟ آپ کہیں رات کو ٹائم دیں یا صبح کو دیں، انہوں نے پھر آرام کب کریں گے؟ تو لہٰذا یہ ایک حرج ہے، یعنی ایک حرج لازم آتا ہے، مشقت ہے. تو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، اپنے ایک صحابی سے کہا ہے کہ جب اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو زہد اور تقوی کے اس طرح سے اپنے اوپر حدودیں تنگ کر دی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے لیے، یہ تیرے لیے نہیں ہے. چونکہ میں ہوں امت کا لیڈر اور راہبر، میں نے امت کے لیے نمونہ عمل اپنا کردار پیش کرنا ہے. یہ تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اتنی چیزوں کو اپنے آپ کو پابند بنا دے جس کی وجہ سے دین کی بہت ساری چیزیں چھوٹنے لگ جائیں. تو لہٰذا یعنی ہر انسان یہ دیکھے معاشرے میں معصومین کا جو منصب ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. ایک عام شخص ہے، یہ ایک عالم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں. معصوم کے منصب میں اور غیر معصوم کے منصب میں فرق ہے. جی بسم اللہ. علماء دیکھیں ہماری جو فیلڈ ہے نا اس میں بھی علماء کی مختلف ذمہ داری ہیں. کچھ ہیں ماشاءاللہ مختلف علاقوں میں امام جمعہ والجماعت ہیں، کچھ مبلغین ہیں، کچھ جو ہے وہ ممبر پر خدمت انجام دے رہے ہیں، کچھ مدارس دینیہ میں انجام دے رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو ممبر پہ ہیں وہ مدارس دینیہ میں ٹائم نہیں دے رہے ہیں، جو مدارس دینیہ میں بیٹھے. تو یعنی ہماری اس فیلڈ میں بھی بہت سارے شعبے ہیں.
تو کچھ جو ہے وہ قرآن کی حفظ کرنے میں، کچھ جو ہے وہ مثلا نحو پڑھانے میں اسپیشلسٹ ہیں، کوئی علم منطق میں، کوئی علم اور اصول میں، کوئی تفسیر قرآن میں. تو بہرحال یعنی ہر مبلغ اور عالم کی یہ شرعی ذمہ داری ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں دین کی خدمت کس اعتبار سے صحیح کر سکتا ہوں. وہ ہر شخص اپنا وظیفہ شرعی جانتا ہے کہ میں ممبر پہ پیغام دین آسانی سے پہنچا سکتا ہوں یا میں مدرسے میں بیٹھ کے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مدرسے میں بیٹھ کے میرے اندر لیاقت ہے پڑھانے کی، تو اس کو چاہیے پھر وہ مدرسے دینیہ میں بیٹھے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت اور ملکہ عطا کی ہے، تو وہ پھر ممبر پہ جائے، ممبر کی خدمت کرے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں خطبہ جمعہ اور میں لوگوں کے احکام اور مسائل یہ حل کر سکتا ہوں، تو پھر وہ اپنی اس شرعی ذمہ داری کو سمجھائے اور نبھائے. تو لہٰذا ہر شخص لہٰذا تمام علماء، ایک بہترین نصیحت ہے ہمیں علماء جو بیان کرتے تھے، دیکھیں یاد رکھیں، آیت اللہ سیستانی جو فقہ، آیت اللہ سیستانی ہوں یہ جتنے فقہ ہیں، وہ ہماری شرعی تکلیف معین کرتے ہیں. فقہا وہ رسالہ لکھتے ہیں نا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی انہوں نے جو حکم شرعی دینا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. مجھے اور آپ کو حکم نہیں ہم کہیں کہ آغا سیستانی کو ایسا کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، نادان ہیں وہ لوگ، یعنی ہم نے فقہاء سے لینا ہے، سمجھنا ہے، ہم نے ان کو نہیں سمجھانا. اسی طرح سے مثلا جو علماء فضلاء ہیں، دینی مدارس میں بیٹھے ہیں، بزرگ علماء دین ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ علم اور تجربے میں ہم سے زیادہ ہیں، وہ اپنی شرعی تکلیف بہتر جانتے ہیں. تو جب وہ اپنی شرعی تکلیف بہتر جانتے ہیں، ہم ان کے تجربوں سے استفادہ کریں، ہم ان سے سیکھیں. جب ہم اس فیلڈ میں ہم اس رتبے پہ پہنچیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے. ہم بھی اپنے زمانے میں جب طالب علم تھے، میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں، یعنی زمانہ ابتدائے طالب علمی میں، تو جب ہم اپنے استاد محترم علامہ بشیر مومن نجفی عال اللہ مقامہ کی خدمت میں عرض کرتا تھا، بعض طالب علم ایسے ہوتے تھے ہمارے مدرسے میں جو مدرسے کا ماحول خراب کرتے تھے، تو میں عرض کرتا قبلہ ان طالب علموں کو کچھ یا تو ان سے مدرسے کو صاف کیا جائے. وہ استاد ہیں، ہم طالب علم تھے. وہ کہتے تھے جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. اگر میں نے ان کو نکال دیا اور یہ گمراہ ہو گئے تو قیامت والے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا دیکھیں، اسی لیے بزرگان دین کی ایک بہترین نصیحت علامہ السید تقی النقوی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے، سرمایہ ملت جعفریہ ہیں، بہترین. یعنی وہ کہا کرتے تھے جملہ، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں دینی طالب علم جب آتے ہیں نا دینی مدارس میں، تو وہ بیچارے ان کے والدین بھیجتے ہیں جاؤ دین سیکھ کر آؤ. تو شروع میں جب ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں دینی طالب علم غلطیاں کر رہے ہیں. بھئی وہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، بیچارے وہ دین کے پابند نہیں تھے وہاں پہ. تو معاشرے میں یعنی یہ ایک چیز ہے، خامی ہے. تو لہٰذا یعنی میں عرض کر رہا تھا، ہم اپنے زمانے میں بھی اپنے اساتذہ پہ یعنی یہ بات کرتے تھے کہ طالب علم جو ہے مثلا بعض نکالے جائیں، تو ان کی جو فکر تھی وہ اصلاح اور ہدایت کی تھی. یہ بزرگان کی جو بھی میں نے مثال دی ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں واقعاً ہمارے اساتذہ یا بزرگان دین کی جو فکر ہے واقعاً وہ بہترین قابل ہدایت ہے. ان کا علم بھی ہے اور ان کا تجربہ بھی ہے. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اس ادارے دینیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے کریم مہربان اللہ تمام مبلغین جو اہل علم علماء موجود ہیں، میرا اللہ ان کو خدمت دین میں موفق و مؤید فرما. اے کریم مہربان اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اے کریم مہربان اللہ اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. اے کریم مہربان اللہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما.
ہم سب کو قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مہربان اللہ ہمارے صالح سے محبت اور توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس ادارے کے بانیان اور معاونین کی خدمت میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جناب مولانا قاری اعجاز حسین اور مولانا محمد علی اور دیگر علماء کرام جو اس ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ اس ادارے میں جتنے طلاب دینی قرآن حفظ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مبلغین موجود ہیں، کریم مہربان اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے مہربان اللہ ہم سب کے قرآن صغیرہ کبیرہ معاف فرما، دین کی خدمت میں ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ